العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. حضرات گرامی اور معزز سامعین کرام، آج کے اس پرفتن و پرآشوب دور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہیں. ہر ملک ہر خطے میں مسلمانوں کی نشیمن کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے. مسلمانوں کی عصمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. گویا کہ مسلمان ہر طریقے سے ظلم و بربریت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے. لیکن یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر مسلمانوں کو اتنے برے ایام دیکھنے کو کیوں ملے؟ اگر ہم عقل سلیم سے غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے. ہم سے اتحاد و اتفاق کی عظیم پونجی لٹ گئی ہے. حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ اتحاد اور اتفاق ایک ایسی عظیم الشان دولت ضرورت ہے جس کو غیر قوموں نے بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا ہے. اتحاد اور اتفاق ملت کا ایک گراں قدر سرمایہ ہے جس نے عرب و عجم، ایران و چین، گورے اور کالے کی عصبیت کو ختم کر ڈالا. اتحاد الامم ایک عظیم اثاثہ ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ تباہ نہیں ہو سکتا. مسلمانوں یہی وہ اتحاد ہے کہ جب ہم نے اس کو گلے سے لگایا تھا، اختراق و انتشار کی چنگاریاں شعلہ نہ بنی تھی تو ہم پوری دنیا پہ قابض تھے. ہمارا ہلال پرچم بام عروج پر تھا. مشرق کا مغرب، شمال کا جنوب ہماری حکمرانی تھی. صحرا و بیاباں ہمارے زیر مملکت تھے. دریا و سمندر ہمارے زیر نبی تھے. چرند پرند ہمارے کعبے تھے. ہماری شان و شوقت قابل صدر افتخار تھی. ہماری عظمت و رفعت قابل مبارکباد تھی. کسی شاعر نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے: تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، دونوں جہاں میں یارو آباد تھے تو ہم تھے. الغرض فلاح و بہبود ہمارا جزدان کب بن چکی تھی. اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا: مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا. لیکن جب اختلاف و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کر بھڑکنے لگی اور اختلاف جیسی مختلف چیز کو ہم نے اپنا رفیق زندگی بنا لیا، اختلافات کے اندر ہمیں کامیابیاں نظر آنے لگی، عداوت و تشہرات کو ہم نے گلے سے لگایا تو ہمارا معاشرہ فتنہ و فساد سے دوچار ہونے لگا. مصائب و آلام کی گھٹا توپ تاریخ کے ہمارے رحم میں حائل ہونے لگی. ہمارا عزم استقلال ختم ہوتا چلا گیا. کافروں کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ نکلتا گیا. کفار و مشرکین ہمیں ذلت بھری نظروں سے دیکھنے لگے. ہمیں قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے. ہمارے مدارس و مساجد پہ پابندیاں عائد ہونے لگیں. کفر و معاندت کی آندیاں ہمارے خلاف چلنے لگیں. ہماری عزت و ناموری ذلت و خوری میں بدلنے لگی. ہمارا عروج زوال میں تبدیل ہونے لگا اور ہم پر مذلت کے غار میں گر گئے. اس کو شاعر نے یوں کہا: آبرو باقی تیری ملت کی جمیعت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمیعت سے تھی، جب یہ جمیعت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا. برادران ملت جب کہ گردش دوران نے ہمیں بیدار کیا تھا، انقلاب زمانے نے ہمیں آواز دی تھی، حالات وقت نے ہمیں کمربستہ ہونے کو کہا تھا، عراق کی تباہی ہمیں وارننگ دے رہی تھی، فلسطین کی قتل و غارت کی نے ہمیں متحد ہونے کو کہا تھا، گجرات کے جدے جنوبات نے ہمیں مسلح ہونے کو کہا تھا. پوری دنیا میں قوم مسلم کی تباہی ہمارے کانوں کو دستک دے رہی تھی. قوم کے اختراق و انتشار نے ہماری بے حسی پر ماتم کیا تھا اور پوری دنیا میں یہ آواز گونج رہی تھی کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور بھی انداز ہے،
کہ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ لیکن افسوس سب افسوس کہ ہم نے ان باتوں کو پسے خود ڈال دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ خود کی ندیاں ہمارے سامنے بہائی گئی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو محفوظ خیال کیا۔ اے ملت بریزاں کی جھیالو، آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات کے ذریعے باہمی اتحاد و اتفاق کی دعوت دی ہے اور باہمی اصلاح و اختلاف سے روکا ہے۔ ایک اور موقع پر آپسی جھگڑے اور اختلاف کی آفرینی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عالقہ ہے یعنی موڑنے والا ہے، یہ عالقہ ہے یعنی موڑنے والا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ سب کو موڑنے والا ہے بلکہ تو دین کو موڑنے والا ہے۔ اور اجتماعیت اور باہمی اتحاد و اتفاق کی اہمیت کے بارے میں فرمایا المسلم اخو المسلم کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے مسلمانوں، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا نہ ہوگا، اتحاد و اتفاق قائم نہیں ہو سکتا۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج بھی نفرتوں اور تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاحنات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے، آج بھی الفت و محبت پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی للکار کو سننے والے ہو جائیں، احکام نبوی پر عمل پیرا ہو جائے۔ اب میں اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ بحر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، کہ بحر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، تاج شاہی منتظر ہے اے مسلمان سر اٹھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔